اور جو صحابہ کے مشاجرات کے حوالہ سے تانا زنی کرتا ہے، زبان تان دراز کرتا ہے، وہ سن لے مصطفیٰ کی حدیث کیا ہے۔ امام طبرانی اس حدیث کو لائے اور پھر سیدی اعلی حضرت 29ویں جلد التحبیر بباب التدبیر، اس کا آخری پیراگراف یہی حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، یغفر اللہ لہم لسابقتہم، اللہ ان کی تمام خطاؤں کو اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ وہ میرے ساتھ شرف صحابیت رکھتے ہیں۔ ثم یاتی من بعدکم، فرمائے قوم آئے گی جو صحابہ کے مشاجرات کی وجہ سے، ان کے باہمی نزاعات و اختلافات کی وجہ سے ان پہ زبانیں تان دراز کرے گی، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، یہ صحابہ پہ تانا زنی کرنے والے، میرے نبی نے فرمایا اللہ ان کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہو جو صحابہ پہ تانا زنی کرتے ہیں، ان کے باہمی مشاجرات کی وجہ سے تانا زنی کرتے ہیں، ان لوگوں سے اعراض کرو، ان لوگوں سے دور رہو، اپنا ایمان بچاؤ۔ یہ ہے امام ربانی جو مکتوب نمبر 36 میں مشاجرات صحابہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی اس میں 3 گروہ تھے، ایک مولا علی کا گروہ تھا، ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا، اور ایک تیسرا گروہ تھا جو دونوں طرف نہیں تھا، اور تینوں کا اجتہاد تھا۔ مولا علی کا اپنا اجتہاد تھا، امیر معاویہ کا اپنا اجتہاد تھا، اور تیسرے گروہ کا اپنا اجتہاد تھا کہ دونوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اب امام ربانی مجدد الفسانی جیسی ہستی کہتی ہے کہ جو مولا علی کہ اجتہاد کو درست سمجھتے تھے ان پر واجب تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیتے، جو حضرت امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھتے تھے ان پر واجب تھا کہ امیر معاویہ کا ساتھ دیتے، اور جو دونوں کا ساتھ نہ دینا اپنے اس اجتہاد کو درست سمجھتے تھے ان پر واجب تھا کہ دونوں کا ساتھ نہ دیتے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا زنی کا نشانہ بنا، کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ یاد رکھو یہ جنگ میں خوبصورت بات لکھی ہے حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمت اللہ علیہ، قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد گرامی کون؟ حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی مرات العاشقین پڑھیے اور 28واں باب روافض کے بیان میں پڑھیے، اس کا صفحہ 183 پڑھیے۔ فیصلہ کن جملہ اتنا آسان کہ ہر بندے کو یہ بات سمجھ آتی ہے، مشاجراتوں، محارباتوں، نزاعات صحابہ کی۔ فرمایا کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں جو جنگ ہوئی، یہ جنگ ازرو عناد نہیں تھی بلکہ ازرو اجتہاد تھی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے اس بنا پہ کوئی تانا زنی کرے وہ اس ظالم نہیں تو اور کون؟ آج ایسے بدبخت بھی سنیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اپنے آپ سنی بھی کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ پہ تانا زنی بھی کرتے ہیں، لان تان بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابیت سے خارج قرار دیتے ہیں، ایسے ظالم بھی ہیں۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت بخاری شریف سے ثابت ہے۔ ہاں بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531 پہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ اور مصطفیٰ کریم کے سگے چچا کے بیٹے اور اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کو ان کے خادم کہتے ہیں۔ امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں۔ فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اب میرا سوال آپ سے بھی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جو پیغام جا رہا ہے، سب سے ایک سوال ہے، کیا حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد صفحہ 531 ہے، اور ان کو صحابی کون کہہ رہا ہے؟
حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، حبر الامہ کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کی صحابیت ثابت ہے تو اب صحابیت کے متعلق حکم کیا ہے؟ اگر وہ صحابی ہیں اور یقیناً ہیں تو بتائیے صحابہ کے متعلق، صحابی کے متعلق حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے جامع الترمذی کی حدیث، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا جو فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے کسی صحابی سے محبت کرے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت ہے۔